الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد قال الله بارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ واجب الاحترام سامعین، آج 17 رمضان المبارک کو پروگرام شان رمضان کے ساتھ ایوٹ نیوز پر میں ہوں آپ کا میزبان آصر خان یوسفزئی۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج کے معزز مہمانان گرامی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان سے کلام سنیں گے۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں محترم جناب حافظ عبد الباسط صاحب، اور دوسرے مہمان ہیں محترم جناب ملک مزمل جلیل صاحب۔ دنیا نعت میں ایک نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نعت گو ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور عقیدت کا ایک سلسلہ رکھنے والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت و عقیدت کا تعلق رکھنے والے۔ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً ان سے ساتھ ساتھ کلام سنتے رہیں گے۔ 17 رمضان المبارک کو اگر تاریخی حیثیت سے دیکھا جائے تو ایک طرف حق اور باطل کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو ہوئی، تو دوسری جانب سیدہ کائنات صدیقہ بنت صدیق محبوب نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یوم وفات بھی اسی دن ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے آج کے پروگرام میں ہم صرف غزوہ بدر پہ گفتگو کریں گے۔ کل کی نشست میں انشاءاللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں ہم حمد باری تعالی سے۔ حمد باری تعالی کے لیے میں ملتمس ہوں محترم جناب مزمل جلیل صاحب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کی اس محفل کا پروگرام شان رمضان کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا ہو رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا اللہ 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 اللہ۔ جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا، جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا، وہ جو تجھ میں سمایا وہ جو مجھ میں سمایا، وہ جو تجھ میں سمایا وہ جو مجھ میں سمایا، مولا وہی وہ خدایا۔ اللہ 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 اللہ۔
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 اور کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھیں کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھیں دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب مزمل جلیل صاحب جو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے پروگرام شان رمضان کا آغاز کر رہے تھے۔ واجب الاحترام سامعین، جیسا کہ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 13 سالہ مکہ میں زندگی گزاری۔ ان 13 سالوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف آلام برداشت کرنی پڑی، طرح طرح کی تکلیفیں آئیں۔ کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو ابو جہل اور اس کے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دیتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں۔ کبھی رستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی رستے میں گڑھے کھودے جاتے ہیں، کبھی دیگر کئی طریقوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی جاتی ہیں۔ اب ان تکالیف کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، میرے محبوب مکہ کو چھوڑ دے، مدینہ چلا جا، مکہ والے آپ کی قدر نہیں کرتے، مدینہ والے آپ کی قدر کریں گے۔ مکہ والے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، مدینہ والے آپ کے رستے میں پلکیں بچھائیں گے۔ مکہ والے آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، مدینہ والے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے مدینہ چلے جاتے ہیں۔ مدینہ میں 1 سال رہنے کے بعد سن 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، اذن للذین۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب حکم آتا ہے تو حکم آنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری میں کفار سے لڑنے کے لیے پہلی جو جنگ ہوتی ہے اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کل 313 ہے، جبکہ مقابلے میں کفار کی تعداد 1000 ہے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، جبکہ وہاں سے ہر شخص اسلحے سے لیس ہے، سواری اس کے پاس موجود ہے۔ مسلمانوں کے پاس ٹوٹل 70 اونٹ ہیں۔ اب یہ مسلمان کفر سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، کفار سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب اس موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 جانثار صحابہ
اکرام ہیں اور وہ جانثار صحابہ اکرام پہلے کہہ دیتے ہیں اے اللہ کے رسول ہماری طرف سے آپ ہمیں کہیں گے سمندر کے اندر چلے جاؤ، ہم بغیر سواری کے سمندر کے اندر تیرنے کے لیے تیار ہیں، سمندر کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے حکم پہ ہم ہر طرف جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ 313 صحابہ اکرام ہیں، سب کی توجہ اللہ کی طرف ہے، سب اللہ سے بار بار دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ آج ہمیں فتح عطا فرما۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، فرمایا الہی میرے پاس یہی 313 ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہوگا۔ وہاں سے کفار 1000 تعداد آئی اور 1000 میں سے ہر شخص وہاں خوشی سے آ رہا ہے، تکبر سے آ رہا ہے، اکڑتے ہوئے آ رہا ہے، اتراتے ہوئے آ رہا ہے، کہتے ہیں آج جا کے وہ کفار کہتے ہیں آج جا کے ہم ان 313 کو ختم کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کفار کو اس جنگ بدر میں ایسی شکست دی کہ جب واپس گئے تو ان کی خواتین ان کو شرم اور آر دلا رہی تھیں کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ 313 سے لڑ کے اور اس کے باوجود تم بھاگ کے واپس آ گئے ہو، اپنے 70 افراد کو قید کروا کے آ گئے ہو، 70 کو قتل کروا کے آ گئے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کفار کو ایسی شکست دی کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کفار کے منہ پہ وہ شکست کا دھبا آج بھی باقی ہے، اور اللہ نے مسلمانوں کو جو فتح عطا کی وہ فتح کا فیصلہ اور وہ فتح کی خبریں، وہ خوشخبریاں آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے اور غزوہ بدر کے نام سے جانتی ہے۔ ہمارے ساتھ لائیو پروگرام میں دوست احباب موجود ہیں، کامی جدون ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، ضیاء الرحمان جدون ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مزید ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ دانش فرید صاحب ہیں ثنا خان مصطفیٰ، دانش فرید صاحب ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد مزمل سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، جی یہ کلام آپ کے لیے فرمائش ہے، تو یہ فرمائش انشاءاللہ مزمل بھائی پوری کریں گے۔ اس کے بعد علی شان صاحب ہیں، محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں اپنے دوسرے مہمان محترم جناب باسط علی صاحب سے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے کہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا کلام۔ غلام حشر میں جب سید
کہ چلے غلام حشر میں جب سید الورا کہ چلے لوائے حمد کے ساتھ میں سے اٹھا کہ چلے لوائے حمد کے ساتھ میں سے اٹھا کہ چلے غلام حشر میں جب غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے لوائے حمد کے ساتھ میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں جب اور وہیں پہ تھنگہی ایک وار گردش دوران وہیں پہ تھنگہی ایک وار گردش دوران جہاں بھی کرے سلطان انبیاء کے چلے جہاں بھی کرے سلطان انبیاء کے چلے غلام حشر میں جب اور نشے کی علت
تو غیبت میں تھا یہ پہلو بھی، نشے کی علت غربت میں تھا یہ پہلو بھی، کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے، کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے، غلام حشر میں جب اور نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لغد اس لیے نغا کے چلے، مسافران لغد اس لیے نغا کے چلے، غلام حشر میں جب اور مقطع دیکھیے کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوان پیا ہی تو بخشوا کے چلے، جو بخشوان پیا ہی تو بخشوا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سایے میں سر اٹھا کے چلے، غلام حشر میں جب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ۔ محترم جناب حافظ باسط علی کلام پڑھ رہے تھے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وقت کے اختصار کی وجہ سے چلتے ہیں کمنٹس کی طرف۔ محترم جناب کامی جدون صاحب پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اس کے بعد مزمل جلیل صاحب کے لیے کمنٹ ہے ماشاءاللہ۔ علی شان صاحب محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، کامی جدون پھر موجود ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت
بھائی بہت پیاری آواز ہے ماشاءاللہ. باسط علی صاحب کے لیے کمنٹ ہے. صدام حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ حافظ صاحب. اس کے بعد ہم چلتے ہیں مزمل جلیل صاحب کی طرف اور فرمائش کردہ کلام سنتے ہیں ملک مزمل جلیل صاحب سے. چند اشعار پیش کرتا ہوں. فرمائش آئی ہے تو اس کی چند اشعار پیش کرتا ہوں. کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا باغا کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا باغا کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور شعر دیکھیں. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. ان کی اوقات کی کیا ہے کہ وہ اتنا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عیش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروا عیش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. آخری شعر اور حاصل کلام شعر. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال. یہی طبلیو جوانی میں گزارے ماگو سال. ارے اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں دے سے
نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ ملک مزمل جلیل صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اشعار کی صورت میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے، اور ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مبشر شاہ صاحب، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب، اور اس کے بعد واہ ماشاءاللہ مزمل، اللہ پاک لمبی زندگی اور مزید آواز میں نکھار عطا کریں، آمین۔ ہم سب کی بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام حضرات کو، مزمل بھائی کو، باسط بھائی کو، دیگر تمام حضرات کو، جتنے بھی لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوبصورت آواز انداز عطا فرمائے۔ بالخصوص مزمل بھائی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔ حافظ عبدالباسط بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہتے ہیں احسنک اللہ، بہت شکریہ عبدالباسط صاحب۔ اس کے بعد وقت کے اختصار کی وجہ سے آخری کلام کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور ہمارے مہمان محترم جناب حافظ باسط علی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ 2 اشعار آخر میں سنائیں۔ اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل ہم پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اب آخر میں ملتمس ہوں محترم جناب حافظ باسط علی صاحب سے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت نچھاور فرمائیں اور 2 اشعار اپنے پسندیدہ کلام کے پیش فرمائیں۔ ہاں بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، اور ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، اور نہ خدا بلکہ
ناخدا بلکہ ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آ پائے، کشتیاں پار لگانے کے لیے آ پائے، بزم کونین سجانے کے لیے آ پائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔